السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ دعائیں آپ کی الحمدللہ جی۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، وقیاس ان یکون للفاعل کما مر وقد جاء للمفعول قلیلا نحو اعذر اشغل اشہر واستعمالها على ثلاثه اوجه۔ اس میں تفضیل کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس میں تفضیل کا قیاس کیا ہے، قاعدہ کیا کہتا ہے۔ قیاس اور قاعدہ تو یہی ہے
قاعدہ اور قیاس یہ کہتا ہے کہ یہ فاعل کے لیے ہو، یعنی اس کا اصول اور قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ اس میں تفضیل کا جو استعمال ہے نا یہ فاعل کے لیے ہونا چاہیے. کس کے لیے ہونا چاہیے؟ فاعل کے لیے ہونا چاہیے، یعنی فاعل کا معنی دے. اس میں تفضیل کس کا معنی دے؟ فاعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا. ٹھیک ہے، والا یہ یعنی کرنے والا، یعنی کام کے کرنے کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں تفضیل کہتے کس کو؟ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، جو کثرت پر دلالت کرتا ہے، یعنی فعل پر اثر کرنے میں یا تو اس میں زیادتی پائی جاتی ہے یا نقصان پایا جاتا ہے، لیکن دونوں چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں. اور یہ جو زیادتی یا نقصان کا وصف ہے نا یہ فاعل کے اندر ہوتا ہے. اس لیے اس میں تفضیل کے اندر قیاس اور قاعدے کا تو وہ یہی ہے کہ یہ فاعل کا معنی دے، فاعل کے لیے آئے. کبھی کبھی مفعول کا معنی دے دیتا ہے، جیسے اعذرو، جیسے اعذرو زیادہ عذر والا، اشغلو زیادہ مشغول رہنے والا، اشہرو زیادہ شہرت پانے والا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ان سب کے اندر والا والا یہ اسم فاعل کا معنی ہے. واستعمال ہو، یہ ہم نے حمید کے اندر پڑھا تھا، واستعمال ہو علی ثلاثۃ وجہ، اس کا استعمال 3 طریقے سے ہوتا ہے. اما مضاف کزید افضل القوم، یا تو یہ مضاف بنے گا اور اس کے بعد جو کلمہ آئے گا نا وہ مضاف الیہ بنے گا، جیسے زید افضل القومی، تو یہاں افضل مضاف القومی مضاف الیہ. یا اس کا استعمال ہوگا معرف باللام، معرف باللام یعنی یہ الف لام کے ساتھ معرفہ بنا کر استعمال کیا جائے گا، جیسے زید الافضل. ٹھیک ہے، تو الافضل پر الف لام آ گیا، افضل پر الف لام آ گیا. او بمن، یا من کے ساتھ استعمال ہو گیا، یعنی اس کے بعد من آئے گا، جیسے زید الافضل من عامر، زید عمر سے افضل ہے. ٹھیک ہے جی. ويجوز في الأول الإفراد ومطابقة اسم التفضيل للموصوف. کہہ رہے ہیں کہ پہلی صورت کے اندر جائز ہے کہ اس کو مفرد لایا جائے اور اس میں تفضیل کو موصوف کے مطابق لایا جائے. پہلی صورت کون سی تھی بھائی؟ مضاف والی تھی نا. اس کا استعمال 3 طرح سے ہے نا. مضاف والی صورت پہلی. اچھا، پہلی صورت یہ ہے کہ جب اس میں تفضیل کا استعمال اضافت کے ساتھ یہ مضاف ہو، مضاف بنے گا، تو اس کو مفرد لانا اور موصوف کے مطابق لانا یہ ضروری نہیں ہے، یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. جیسے زید افضل القومی. اچھا، زیدانی افضل القومی، زیدون افضل القومی. اب یہاں دیکھیے گا، اب یہاں افضل 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 تینوں جگہ پہ مضاف ہے افضل. ٹھیک ہے، اور مفرد کا صیغہ لایا گیا ہے، مفرد کا صیغہ لایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب جو دوسری بات کی تھی وہ مطابقت اسم تفضیل للموصوف، اور اس میں تفضیل موصوف کے مطابق لانا یہ بھی جائز ہے. تو موصوف تو زید ہے نا، جس کے بارے میں جس کا افضل ہونا بتایا جا رہا ہے، جس کا افضل ہونا بتایا جا رہا ہے. جیسے اچھا اس کی مثال دیکھیے گا، دیکھیے گا زید افضل القومی اور زیدانی افضل القومی. ایک منٹ سر، السلام علیکم. کلاس میں سٹارٹ کی میں نے، سٹارٹ نہیں ہوئی پڑی لے کے بار بار لیپ ٹاپ میں کچھ مسئلہ بن رہا ہے. چلے میں ابھی کرتا ہوں پھر اس کو دوبارہ، وہ ہینگ ہو رہا ہے بیچ میں. ایک منٹ ذرا.
اچھا جی، افضل القومی اور زیدون، کہاں چلے گیا یہ دیکھیے گا، وہ پھر نہیں، زید افضل القومی اور زیدانی افضل القومی افضل القومی، دونوں مثالیں اکٹھی ذکر کی ہیں کہ یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں کہ اس میں تفضیل کو ہم موصوف کے مطابق لے ہیں یا مفرد لے ہیں. اچھا، زید افضل القوم، زیدون افضل القوم، یہ دوسری مثال، زیدانی افضل القوم. تو یہاں تینوں صورتوں کے اندر افضل ایک جیسا ہی ہے، واحد ہے، مفرد ہے، اور اس کے موصوف کے مطابق لائیں. اس کی مثال جیسے زید افضل القوم، یہاں زید واحد ہے، افضل بھی واحد آ گیا. زیدانی افضل القومی، یہاں زیدان تسنیہ ہے تو افضلہ بھی تسنیہ آ گیا. وزیدون الافضلون، ٹھیک ہے، سوری کہاں چلا گیا، افضل القومی وزیدون افضل القومی. تو اب یہاں زیدون جمع ہے تو افضل کو بھی ہم جمع لے آئے، اسی کے مطابق لے آئے. تو دونوں صورتیں جائز ہیں کہ جب اس کی اضافت ہوگی نا اس میں تفضیل کی، تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں کہ ہم اس میں تفضیل کو جو موصوف ہے یعنی جس کا اس میں تفضیل لایا جا رہا ہے اس کے مطابق لے آئے. یعنی اگر وہ واحد ہے تو واحد، وہ تسنیہ ہے تو تسنیہ، وہ جمع ہے تو جمع. دوسرے یہ بھی جائز ہے کہ ہم اس کو واحد اور مفرد ہی لائیں، چاہے موصوف واحد ہو، تسنیہ ہو یا جمع ہو. ٹھیک ہے جی. وفی الثانی یجب المطابقۃ، اور دوسری صورت کے اندر مطابقت ضروری ہے. کب دوسری صورت کون سی؟ کہ جب اس میں تفضیل معرفہ ہو الف لام کے ساتھ، تو وہاں موصوف کے ساتھ مطابقت ضروری ہے. موصوف واحد ہے تو واحد، تسنیہ تو تسنیہ، اس میں کوئی اور جواز کی صورت نہیں ہے. جیسے زید الافضل الف لام کے ساتھ استعمال ہے، الزیدان للافضلان والزیدون الافضلون. ٹھیک ہے جی. وفی الثالث، اور تیسری صورت کے اندر یجب کونہ مفردن مذکرن ابدن، ہمیشہ اس میں تفضیل. تیسری صورت کون سی؟ جب اس میں تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہو، یعنی اس میں تفضیل کے بعد من آئے تو پھر کیسے ہوگا کہ اس کو مفرد اور مذکر لایا جائے گا ہمیشہ. یہ لانا واجب ہے، ضروری ہے. جیسے زید و ہند، ٹھیک ہے، الزیدانی والہندانی والزیدون والہندات، افضل من عامر، افضل من عامر. افضل دیکھیں یہاں واحد ہے، افضل مفرد ہے اور مذکر ہے. اب ہندا کے بعد بھی مذکر آیا اور ہند کے بعد بھی مذکر آیا اور زید کے بعد، یعنی ہندا وہ مؤنث ہے، مؤنث مانوی ہے، اور زید مذکر ہے. دونوں کے بعد مذکر آئے گا اور مفرد آئے گا. واحد، تسنیہ، جمع، سب کے اندر واحد ہی آیا، مفرد ہی آیا تھا. وعلى الأوجه الثلاثة يضمر فيه الفاعل وهو يعمل في ذلك المضمر ولا يعمل في المظهر. کہہ رہے ہیں کہ ان تین صورتوں کے اندر، یہ جو پیچھے تین صورتیں گزری ہیں نا، ان تینوں صورتوں کے اندر اس میں تفضیل میں ہمیشہ ضمیر چھپی ہوئی ہوگی. فاعل کی ضمیر اس میں کیا ہوگی؟ چھپی ہوئی ہوگی. اور یہ اس میں تفضیل ان تینوں صورتوں کے اندر اس ضمیر کو اپنا فاعل بنائے گا اور اس ضمیر میں عمل کرے گا. ولا عمل فی المظہر، اس میں ظاہر اس کا فاعل نہیں آ سکتا کہ اس میں ظاہر کو اس کا فاعل بنا دے اور اس کے اندر یہ عمل کرے، ایسا ممکن نہیں ہے، اصلا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. الا فی مثل قولہم ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید فإن الکحل فاعل الاحسنی، سوائے اس قول کے کہ میں نے نہیں دیکھا رجلن کسی آدمی کو احسن فی عینہ الکحل منہ، کہ جس کی آنکھ میں سرما اتنا زیادہ خوبصورت لگتا ہو، فی عین زید، جتنا زید کی آنکھ میں لگتا ہے. اب یہاں الکحل جو ہے نا وہ احسنہ کا فاعل ہے، احسنہ کا
فاعل ہے. یہ جو مثال ہے نا، یہ ایک مثال ہے. اس کو جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مستثنی کیا ہے، نکالا ہے کہ اس مثال کے اندر ایسے ہوا ہے، اس کے علاوہ باقی کہیں جگہ پہ بھی ایسے نہیں ہوگا. اچھا جی، وہاں ہونا بحثن، یہاں ایک اور بحث ہے. القسم الثانی فی الفعل، دوسری قسم ہے فعل کے بارے میں. اسم کے بارے میں گزر گئی. اسم کی ساری اقسام ہوگی: معرب، مبنی، مذکر، مؤنث، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ. ٹھیک ہے، اور ساری یہ اقسام ساری گزر گئی. اب یہاں سے فعل کی چلیں گی. وقد سبق تعریف، فعل کی تعریف تو پیچھے گزر چکی. کون سی تعریف تھی؟ کہ فعل وہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے، دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کا اپنا معنی وہ بتا دے، دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اپنا معنی بتانے میں، اور اس کے اندر تینوں زبانوں میں سے ایک زمانہ پایا جائے. یہ تھا. واقسامہ ثلاثۃ، فعل کی تین قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر. ماضی، مضارع، امر. پہلا ہے ماضی. ماضی کون سا، کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل دل علی زمان قبل زمانی کا. وہ دیکھیں مصنف نے کیا تعریف کی ہے. وہ ایسا فعل ہے جو دلالت کرتا ہے تیرے زمانے سے پہلے زمانے پر. یعنی جو میں لفظ بول رہا ہوں، جو ابھی کا زمانہ ہے، اس سے پہلے جتنا زمانہ ہے وہ ماضی ہے. سمجھ گئے؟ اب جو میں نے پہلے سمجھ گئے بولا تھا وہ بھی ماضی بن گیا، وہ بھی ماضی بن گیا. وہ مبنی علی الفتح، یا فتح پر مبنی ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ ضمیر مرفوع نہ ہو، متحرک نہ ہو، اور نہ ہی واو ہو اس کے ساتھ. تب جیسے ضربہ. اچھا جی، اور ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سکون پر مبنی ہوتا ہے، جیسے ضربت. اور ضمہ کے ساتھ، اور ضمہ پر مبنی ہو کر واو کے ساتھ، جیسے ضربو. تو با پر وہ جو واو ہے پیش ہے، یہ اس پر مبنی ہے. بہرحال ماضی ہے مبنی، جو بھی اس پر اعراب ہوگا وہ اسی پر مبنی ہو جائے گا. والثانی المضارع، دوسری قسم ہے مضارع، اور وہ ایسا فعل ہے جو اسم کے مشابہ ہے. حروف عطین میں سے کسی ایک کے ساتھ، حروف عطین میں سے کسی ایک کا اس کے شروع میں لگانے کے ساتھ. لفظاً، سمجھ آ گئی بات؟ اسم کے ساتھ مشابہ سمجھ آئے. دیکھیں یعنی دو طرح مشابہت بن گئی اسم کے ساتھ فعل مضارع کی. ٹھیک ہے، ایک مشابہت لفظی اعتبار سے لفظوں میں ہے، دوسری مشابہت معنی کے اعتبار سے ہے. اچھا، لفظوں کے اعتبار سے کیسے مشابہت ہے؟ یہ تین طرح سے مشابہت بن جائے گی. کتنی طرح سے؟ تین طرح سے. فی اتفاق الحرکات والسکنات، پہلی مشابہت یہ ہے حرکات اور سکنات میں اسم کے موافق ہونے کی وجہ سے. یضرب، یستخرج، یہ کس کے مشابہ ہے؟ ضارب، مستخرج اسم فاعل کے مشابہ ہے. اچھا جی، اچھا جیسے دوسری مشابہت کی صورت یہ ہے کہ جیسے اسم فاعل کے شروع میں لام آتا ہے نا، تاکید والا. ان زیدن لقائم آتا ہے نا، ہم نے پڑھا تھا جب میں تاکید کی بتا رہا تھا آپ حضرات کو. تو اسی طرح فعل مضارع کے شروع میں بھی لام تاکید آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ثقیلہ اور خفیفہ کی گردانوں میں پڑھا تھا نا لام تاکید. ہاں جی. اچھا، کیا فاروق بھائی آپ پوچھ رہے تھے؟ جی میں یہ پوچھا تھا، یہ جیسے مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ مشابہت آتی ہے، تو مطلب اس کے بھی ماقبل کسر آ رہی ہے اور یستخرج میں بھی ماقبل کسر آ رہی ہے، یہ مشابہت بنے گی؟ ہاں، یضربو کے اندر بالکل آخری حرف سے جو پہلا والا حرف ہے اس پہ بھی کسرہ ہے اور اس میں بھی کسرہ ہے. ٹھیک ہے، یہی تو چینجنگ ہوتی ہے نا شروع میں حروف. جب بھائی میری بات سنیں، جب ماضی ہم بناتے اس حرکت کا کیوں اعتبار کیا گیا، باقی حرکات کا کیوں نہیں اعتبار کیا گیا؟ جب ہم مضارع سے ماضی سے جب ہم مضارع بناتے ہیں
تو کیا کرتے ہیں ہم؟ آخر سے ماقبل کو شروع میں لگا دیتے ہیں. شروع میں حروف عطین آتا ہے، اس کو کوئی نیا اعراب تو نہیں دیکھے نا، دیتے وہی فا والا اعراب پیچھے کر دیتے ہیں ہم، اس کو اٹھا کے علامت مضارع کو دے دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اور آخر تو اس کا ویسی معرب ہوتا ہے. اچھا، تو جو اصل چینجنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عین کلمے کو مکسور، یعنی آخری حرف سے جو پہلے والا کلمہ ہے یعنی عین کلمہ اس کو کسرہ دے دیتے ہیں. اچھا جی، اگر وہاں پیش ہوگا تو یہاں پیش ہوگا، زبر ہوگا تو یہاں زبر ہوگا، اسم فاعل اسم مفعول دونوں میں. اچھا جی، اب آخری صورت سن لیجئے گا. حروف کی تعداد کے اعتبار سے بھی اسم فاعل کے اور اس کے فعل مضارع کے حروف برابر ہوتے ہیں. یضربو کے اندر 4 حرف ہیں، ضاربن کے اندر بھی 4 حرف ہیں. ایسی ہے. دوسرا آخری، یہ تو ہوگی لفظی مشابہت کی 3 صورتیں. معنوی مشابہت صرف ایک ہی طرح ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی اسم فاعل کی جو بحث پیچھے پڑھی تو اس میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ اسم فاعل حال اور استقبال دونوں معنی کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. پڑھا تھا نا بھائی، بھول تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ابھی چند دن پہلے پڑھا. حال اور استقبال کا معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح فعل مضارع بھی حال اور استقبال کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس اعتبار سے بھی اس کی مشابہت ہو گئی ان کے ساتھ. مضارع کہتے ہیں متشابہ کو، مشابہ کو، جو کسی کے جیسا ہو. اس لیے فعل مضارع اس کو فعل مضارع کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو چیزیں ہم نے اوپر بتائی نا 4 ان میں یہ اسم کے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مضارع کہا جاتا ہے. مضارع معنی مشابہ. کوئی بات سمجھ آ گئی؟ والسین وسوف، دیکھیں کا اسم الفاعل ولذالک سموہ مضارع، اسی وجہ سے اس کا نام مضارع رکھے کیونکہ مضارع کا معنی مشابہ ہے. اور سین اور صوفہ یہ اس کو خاص کر دیتے ہیں مستقبل کے ساتھ. سین مستقبل قریب کے لیے، سیضرب عن قریب، اور صوفہ مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے سیضرب و صوفہ یضرب. اور لام مفتوحہ یہ حال کے ساتھ خاص کر دیتے جیسے لیضرب. اور حروف مضارع یہ رباعی کے اندر مضموم ہوں گے جیسے یدحرج، یخرجو، اخرج یخرجو. لأن اصلہ یا، کیونکہ جو اس کی اصل ہے نا یا اخرجو تھا، اس کی اصل کیا تھی؟ یا اخرجو. رباعی کے علاوہ باقی جتنے ہیں ان سب کے اندر، یعنی ثلاثی ہے یا ثلاثی مزید بھی ہے، ان سب کے اندر جو علامت مضارع ہیں شروع میں حروف مضارع وہ کیا ہوں گے؟ مفتوح ہوں گے جیسے یضرب، یستخرج. اچھا جی، وَإِنَّمَا أَعْرَبُ، جی فرمائیں. مطلب یہ جو ہم پڑھیں صوفہ اور سین جب شروع میں لگ جاتا ہے، مطلب یہاں پہ اس وجہ سے بن رہی ہے کیونکہ وہ مستقبل کا معنی دے رہے ہیں اور اس میں فاعل میں بھی مستقبل کا معنی آتا ہے. نہیں بھائی، مضارع کے اندر ترجمہ کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک وقت. سادہ مضارع کا ترجمہ یہ ہوتا ہے. تو اسم فاعل کے اندر بھی حال اور مستقبل دونوں معنی مراد ہوتے ہیں. کبھی اسم فاعل حال کا معنی دیتا ہے، کبھی مستقبل کا معنی دیتا ہے. ہم نے پڑھا تھا اسم فاعل کی بحث میں، اسی میں ہدایت دونوں سین اور صوفہ لگائیں گے، یہ تو پھر اس کو خاص کر دیں گے نا اس معنی کے ساتھ. پھر حال کا معنی نہیں مراد لیا جائے، پھر کسی بھی صورت اس کے اندر حال کا معنی مراد نہیں ہو سکتا. اسم کی مشابہت پھر کیسے بنے گی یہاں پہ؟ اس کے مشابہ مطلب کہ اسم کی مشابہت کیسے بنے گی؟ مطلب ہم یہی پڑھیں نا کہ فعل کی اسم کے مطلب مضارع کی مشابہت اسم سے بن رہی ہے. اللہ کے ولی، میں نے 4 مشابہتیں بتائی ہیں، 4 مشابہتیں، ایک نہیں بتائی. حرکات سکنات کے اندر، لام تاکید کے داخل ہونے میں، حروف کی تعداد میں، معنی میں، یہ 4 مشابہتیں. یہاں پہ صحیح معنی میں آئے گی یہ جو سیضرب اور صوفہ میں؟ نہیں، یہ تو انہوں نے سین اور صوفہ یہ مشابہت کی مثالیں تھوڑی دی ہیں. یہ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب سین اور صوفہ شروع میں لگ جاتا ہے تو یہ اس کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، حال کا معنی اس سے مراد نہیں لے سکتے. یہ تو یہ کہہ رہا، یہ تو علامت مضارع شروع کی ہیں انہوں نے، فعل کی علامہ جس کو کہتے ہیں.
تو فعل میں جو مضارع کی علامت ہے وہ بتائیں انہوں نے. مشابہت ہے تو پیچھے بتا دی انہوں نے، 4 بتا دی. حرکات سکنات ایک مشابہت ہے، ٹھیک ہے. لام تاکید کا داخل ہونا 2 دوسری مشابہت ہے، ٹھیک ہے. حروف کی تعداد تیسری مشابہت ہے. حال اور استقبال کا معنی دینا چوتھی مشابہت. سمجھ آئیے؟ کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ یہی تھا، بس یہی پوچھنا چاہ رہا تھا میں. صحیح آپ نے بتایا یہ جی علیحدہ جی چیز ہے. یہ آگے، ہاں جی یہ آگے علیحدہ ہے، یہ آگے علیحدہ ہے معاملہ. اچھا جی. وَإِنَّمَا أَعْرَبُوهُ، اور بے شک نحویوں نے فعل مضارع کو معرب رکھا ہے، معرب کہا ہے، باوجود اس کے کہ فعل کی اصل تو مبنی ہونا ہے. کیوں رکھا معرب؟ لمضارعته، اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے. یعنی یہی مشابہتی اسم کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، فی ما عرفتا، جو تو پہچان چکا ہے. مولانا ناصر صاحب آپ کو میسج کر دو. اچھا آگے مولانا ناصر صاحب. اچھا جی. وہ اصل الاسم الاعراب، اور اسم کی اصل کیا ہے؟ معرب ہونا. فعل کی اصل ہے مبنی ہونا. تو فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. 3 ہی قسم بتائی فعل کی، فعل ماضی، مضارع اور امر. فعل ماضی بھی مبنی ہوتا ہے، امر بھی مبنی ہوتا ہے، اور اصل مبنی ہوتا ہے. مضارع کا معنی ہے مشابہ. مضارع معرب کیوں ہوتا ہے وہ انہوں نے بتا دیا. کیوں اس کی اسم کے ساتھ مشابہت ہے، اور 4 طرح مشابہت ہے اس کی، اس وجہ سے. یہ سمجھ آ گئی؟ جی استاد اچھا جی جی. آگے. اصل الاسم الاعراب، اور اسم کے اصل معرب ہونا ہے. اسم کے اصل کیا ہے؟ معرب ہونا. وذالک اذا لم يتصل به نون تاکید ولا نون جمع المؤنث. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب اس کے ساتھ لم یتصل، نہ ملا ہوا نون تاکید اور نہ ہی نون جمع مؤنث، نہ ہی نون جمع مؤنث. یعنی فعل مضارع معرب تب ہوگا کہ فعل مضارع کا نون تاکید اور نون جمع مؤنث. ہم نے نحومیر کے اندر بھی پڑھا تھا نا کہ فعل مضارع بھی معرب ہے بشرطے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. یہی الفاظ تھے غالباً، ٹھیک ہے جی. وَإِعْرَابُهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، اس کے 3 اعراب ہیں. وہ جو اگلی فصل تھی اس میں متمکن کی 16 قسموں کے بعد اس کے اندر 3 اعراب کا ذکر تھا. ثلاثۃ انواع، 3 اعراب ہیں. رفع و نصب و جزم، رفع نصب اور جزم. جیسے ہوا یضرب رفعی حالت ہے، لن یضرب نصبی حالت ہے، لم یضرب جزم کی حالت ہے. آگے وہ آ جائیں گے 4، وہ اگلی فصل اسی کی ہے. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. جی استاد جی ٹھیک آپ ہے کی جی. حاضری کم کیوں ہے ابھی؟ ڈاکٹر جمیل صاحب کا کسی نے پتہ کیا کیا حالات ہیں ان کی؟ ٹھیک ہے جی، آ رہے ہیں. کل بھی آئے تھے. بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے نا؟ جی جی ہاں حالات ٹھیک نہیں، بالکل سیلاب میں جی بالکل. ساتھیوں کا پتہ کرتے رہنا چاہیے، کسی کو پریشانی نہ ہو. جی جی ہاں وہ گئے نا جی، دیر ان کا دیر گئے ہیں علاقہ بلوچستان کے نہیں، دیر گئے ہیں. پشاور میں ہوتے ہیں، اچھا دیر گئے اپنے پشاور گاؤں. میں ہوتے ہیں. جی جی بلوچستان میں نہیں. تو وہاں پر ان کا وہ نیٹ کا ذرا سگنل نہیں کوئی ایسے. ٹھیک ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. اس سے پہلے والے رکوع میں ہم نے آخری آیات جو پڑھی تھی ان کو دیکھ لیجئے. رسول اللہ رب العزت نے ان آخری آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اپنی امیدوں کو منقطع کر لیجئے ان مشرکین مکہ سے، ایمان کی امید ان سے ختم کر دیجئے.
اس لیے کہ اگر ان کے وہ فرمائشی معجزے جن کا یہ بار بار اظہار کرتے ہیں اگر وہ پورے کر بھی دیے جائیں، ان کی فرمائش پر قرآن پاک کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیا جائے، زمین کی مسافت کو کم کر دیا جائے، یا مردے زندہ ہونے لگ جائیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ان کا انکار جہالت کی وجہ سے نہیں، عدم معرفت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کا انکار خالص عناد کی وجہ سے ہے، ضد کی وجہ سے ہے، اور ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ سارے کے سارے کام تو اللہ کے لیے ہیں۔ پھر ایمان والوں سے بھی کہا گیا کہ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والے بھی ابھی مایوس نہیں ہوئے؟ ایمان والے بھی ابھی مایوس نہیں ہوئے، ایمان والوں کو بھی ابھی تک ان سے امید ہے، ان کی ساری حرکات دیکھ کر، سارے مطالبات دیکھ کر، ان کی بغض اور عناد کو دیکھ کر ابھی بھی ایمان والے یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایمان لائیں گے۔ یاد رکھو، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا، تکوینی طور پر، جبری طور پر، اپنی قدرت کاملہ سے، لیکن اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ نے یہ چیز طے کر رکھی ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں اختیار دیا جائے گا، جبر نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے مانے اپنے اختیار سے، میرے بندے میرے سامنے سجدہ کریں اپنے اختیار سے، میری تعریف و توصیف کریں اپنے اختیار سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً، ہمیشہ کافر لوگوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے، آتی رہے گی۔ ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی آفت پڑتی رہے گی، اور دنیا میں آنے والی آفتیں، مصیبتیں در حقیقت تنبیہ ہوتی ہیں۔ کبھی یہ آفت اور مصیبت براہ راست انہی پر آئے گی، اور کبھی یوں بھی ہوگا کہ او تحل قریب من دارہم، یا ان کے قریب جن کے گھر ہیں ان پر آئے گی۔ کلاس میں ایک بچے کو مار پڑے سبق یاد نہ کرنے کی وجہ سے، تو وہ تنبیہ ہوتی ہے دوسروں کے لیے بھی کہ تم نے یاد نہ کیا تو تمہیں بھی ایسی پٹائی لگائی جائے گی۔ تو جب کسی قرب و جوار میں اللہ کے عذاب کی کوئی شکل اور صورت آئے تو پھر وہ دوسروں کے لیے تنبیہ ہوتی ہے کہ دیکھو ہم نے یہاں زمین کو ہلا کر ان کو تھوڑا سا جھٹکا دیا ہے، تو یہ زلزلہ تمہارے پاس بھی آ سکتا ہے۔ ہم نے پانی بھیج کر ان کو ڈبویا ہے، تو یہ پانی تمہاری طرف بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی سے خود کو دور رکھو، اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، رسولوں کی مخالفت نہ کرو۔ حتیٰ یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اب یہاں سے فرمایا گیا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، رسولوں کو آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا، مذاق کیا گیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تسلی کے لیے مضمون ہے۔ اگر آپ کو یہ ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، آپ کی یہ تضحیق کرتے ہیں، آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے دوسرے رسولوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ رکھا گیا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ لہٰذا صرف پیغمبروں کے ساتھ نہیں، 1400 سال کے بعد اگر علماء کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو مختلف طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں، جبکہ وہ دین پر مستقیم ہوں، صراط مستقیم پر ہوں، تو انہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہی رویہ کیا جا رہا ہے جو ہمارے آقا اور ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا گیا، یہی تو ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے۔ تو علماء کے ساتھ استہزاء کرنا، علماء کے ساتھ مذاق کرنا اور ان کی تضحیق کرنا، اس وجہ سے کہ وہ دین کی دعوت دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ دین متین کی طرف دوسروں کو بلاتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ کہتا ہے فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان مذاق اڑانے والوں کو میں نے مہلت دی، لیکن اس مہلت سے ان نالائکوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہمیں کھلی چھٹی مل چکی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے وہ ڈھیل تھی، اللہ کی طرف سے مہلت تھی۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جب ڈھیل کی، مہلت کی مدت ختم ہوئی، ثم اخذتهم، تو پھر میں نے انہیں پکڑا ہے، فکیف کان عقاب، پھر دیکھو کیسے ہوا، میری سزا کیسے ہوئی، میرا عذاب کیسے ہوا، پھر کیا کوئی میرے عذاب سے بچ سکا؟ کیا جب میں نے کسی قوم کو پکڑا تو کیا ان کی طاقت اور قوت میرے عذاب کے سامنے رکاوٹ بن سکی؟ تو کیا ان کی چدراہٹ اور صدارت میرے عذاب کے سامنے کسی طرح کی
رکاوٹ بن سکی، کوئی بند باندھ سکی؟ کیا میرے عذاب سے کوئی بچا؟ جب میں نے ڈبویا قوم نوح کو تو کیا ان میں سے کوئی پانی کے عذاب سے بچا؟ کیا جب میں نے بستیوں کو نیچے سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ لے جا کے انہیں زمین پہ پٹخ دیا تو کیا ان میں سے پھر کوئی زندہ سلامت بچا، ان کے نام و نشان بچے؟ بڑی طاقت رکھنے والے اور بڑے مضبوط جسم اور مضبوط اعصاب کے مالک، اکڑی گردن کے ساتھ رسولوں کے سامنے اکڑنے والے اور رسولوں کا استہزاء اور مذاق اڑانے والے، کیا میں نے پھر ان کا نام و نشان بھی باقی چھوڑا؟ دیکھو تو صحیح، فکیف کان عقاب، میری سزا کیسے ہوئی، میری پکڑ کیسے ہوئی۔ قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم لوط کی بستیاں قرب و جوار میں ہیں، شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں، دیکھو ان بستیوں کو، پھر اجڑے مکانوں کو اور ان کے بکھرے اعضاء کو اور ان کے آثار کو، باقی آثار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، پھر دیکھو اللہ کی پکڑ کتنی مضبوط ہوتی ہے، کوئی اللہ کی پکڑ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ لہٰذا مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے والوں، انہیں شاعر و مجنون کہنے والوں، دیکھ لو کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے ایسے کلمات کہے، انبیاء کے ساتھ استہزاء والا معاملہ کیا، ان کا انجام کیسا ہوا، تمہارا انجام بھی ویسا ہو سکتا ہے۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ ذات جو نگران ہے ہر انسان کے ہر عمل پر؟ افمن ہوا قائم، قائم کا ویسے معنی تو کھڑا ہونا، لیکن کھڑا ہو کر انسان نگرانی کرتا ہے تو مراد اس سے نگران ہے، اللہ کی ذات مراد ہے۔ افمن ہوا قائم، کیا وہ ذات جو نگران ہے، علی کل نفس، ہر ذات پر، ہر انسان پر، بما کسبت، اس کے جو اس نے اعمال کیے، یعنی کیا وہ ذات جو ہر انسان کے ہر عمل کی نگران ہے، کیا وہ ذات اس ذات کی طرح ہو سکتی ہے، ان بتوں کی طرح ہو سکتی ہے جو بت سنتے ہی نہیں ہیں؟ یہ کیسے کم عقل ہیں کہ ایک طرف وہ اللہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو دل میں آنے والے خیالات تک سے واقف ہے، جو ایک ہی وقت میں ساری انسانیت کی فریاد سنتا ہے، جو ایک ہی وقت میں ساری انسانیت کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو ایک ہی وقت میں ساری انسانیت کے سارے اعمال پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلہ میں وہ بت ہیں جو سنتے کوئی نہیں، جو سمجھتے کوئی نہیں، جن کے سامنے کچھ انسان سجدہ ریز ہے، انہیں نہیں معلوم کہ یہ سجدہ کرنے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ یہ کس مشکل میں پھنسا ہوا ہے، وہ نہیں جانتے کہ یہ کون سی فریاد لے کر ہمارے پاس آیا ہے، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے سامنے کوئی سجدے میں پڑا ہے بھی صحیح یا نہیں، کیونکہ ان کے پاس تو دیکھنے والی آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ تو کیا اے مخاطب، کیا یہ دونوں ذاتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ جب نہیں ہو سکتی تو پھر کیوں ان کے آگے جھکتے ہو، پھر کیوں ان کے آگے سربسجود ہوتے ہو، پھر اللہ ہی کے سامنے کیوں اپنی فریاد رسی کے لیے نہیں آتے؟ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکا، انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے۔ قل سموہم، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان کے نام تو بیان کرو، بتاؤ تو صحیح ان کے نام کیا ہیں جن کو تم نے معبود بنایا، کیا ان کے نام ان میں پائی جانے والی صفات پر دلالت کرتے ہیں؟ جیسے اللہ رب العزت کے نام، اللہ کی ایک ایک صفت اللہ کی ذات پر دلالت کرتی ہے اور ان کے پیچھے ایک مضبوط بنیاد ہے، بتلاؤ تو صحیح ان کے نام کیا ہیں۔ کسی کا نام لات، کسی کا نام ہین، کسی کا نام مناس، کسی کا نام عزا، کیا معنی ہے ان ناموں کا، اور کیا اس معنی کے پیچھے کون سی بنیاد ہے؟ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ غافر ہے، غفور ہے، غفار ہے، اللہ رب العزت جبار و قہار ہے، اس کا ہر نام صفاتی اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور اس کے کام پر دلالت کرتا ہے، ان کے نام کہاں ہیں؟ اور موجودہ زمانے کے مشرکین کو دیکھ لو، کسی کا نام ککر شاہ، کسی کا نام ڈالی شاہ، کسی کا نام گھوڑے شاہ، یہ مختلف طرح کے دربار بنا کے پھر انہی پہ اپنی حاجات و ضروریات مانتے ہیں، تو کیا وہ نام ان کے اوصاف خاصہ پر دلالت بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اللہ فرماتے قل سموہم، فرما دیجئے ان کے نام تو بیان کرو۔ ام تنبئون، ام بمانا بلکہ ہے، کیونکہ یہ ام منقطع ہے، متصلہ نہیں ہے، بلکہ تنبئونہم، تم خبر دیتے ہو، بما لا یعلم فی الارض، اس کی جس کو وہ زمین میں جانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو زمین کے ایک ذرے سے واقف ہے، سمندر کی تہوں میں موجود ساری چیزوں سے واقف ہے۔ جب اس کا علم اتنا محیط ہے، اس محیط علم کے ساتھ وہ تو نہیں جانتا کہ میرا کوئی شریک اور ہمسر ہے،
اور تم اللہ کو خبر دیتے ہو کہ آپ کا کوئی شریک اور ہمسر ہے، کیسے عجیب بیوقوف ہو، ام بظاہر من القول، یا یہ کہ ظاہری لفظی اعتبار سے تم یہ باتیں کرتے ہو جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، بل زین للذین کفروا، بلکہ مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم، ان کا مکر، وصدوا عن السبیل، اور راستے سے روک دیے گئے، ان کا مکر ان کی نظروں میں شیطان نے ایسا مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، اب وہ مورتی کھڑی ہو یا مورتی پڑی ہو، وہ اس کی پوجا کرنے میں ہی اپنی ضرورتوں کو پورا ہونا سمجھتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہیں سے ہمیں سارا کچھ ملے گا، اپنے اسی عمل کو وہ بڑھا کر ان کی نظروں میں شیطان نے پیش کر دیا، وہ اپنے عمل کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال کو ان کی نظروں میں ایسا خوبصورت کر دیا کہ وہ صدوا عن السبیل، وہ صراط مستقیم سے روک دیے گئے، اب وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں آتے، اب انہیں یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ایک ہی اللہ ساری مشکلات کو دور کرتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بیماریوں کو دور کرنے والا نہیں، یہ بات ان کی سمجھ میں اب نہیں آتی، صراط مستقیم سے روک دیے گئے، شیطان نے شرکیہ اعمال کو ان کے ذہنوں میں مزین کر دیا، ان کی نظروں میں خوبصورت کر دیا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے کون ہے اسے ہدایت دینے والا، فما لہ من ہاد، کوئی اس کے لیے ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ مولانا اس ضلال کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، باقی دنیا کے اندر اللہ نے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے گمراہ ہو، چاہے وہ ہدایت اور صراط مستقیم پر آئے، لیکن گمراہی کے اسباب کا خالق بھی تو اللہ ہے اور ہدایت کے اسباب کا خالق بھی تو اللہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، تو اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ گمراہ اسی کو کرتا ہے جس کے دل میں عناد ہوتا ہے، جس کے دل میں ضد ہوتی ہے، اس کے علاوہ اللہ کسی کے لیے ایسے اسباب پیدا نہیں فرماتا۔ فما لہ من ہاد، تو جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اسے کوئی جنت تک لے جانے والا نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، ولا عذاب الآخرت اشق، اور آخرت کا عذاب انتہائی سخت ہے، وما لہم من اللہ من واق، ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقی لوگ وعدہ کیے گئے ہیں، جن کا متقی لوگوں سے وعدہ کر دیا گیا، تجری من تحتها الانہار، وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اکلها دائم وظلها، اس کے پھل بھی ہمیشہ، اس کے سائے بھی ہمیشہ، نہ اس کا سایہ کبھی ختم ہونے والا ہے، نہ وہ پھل موسم کے اعتبار سے رہتے ہیں، جیسے دنیا کے اندر ایک پھل کا موسم ہے، موسم ختم ہوا پھل ختم ہوا، تو جنت کے اندر تو پھل جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے، تلک اصل میں ہے تو اس میں اشارہ بعید کا، وہ انجام، وہ عظیم الشان انجام جس کی شان بہت اونچی ہے، وہ انجام ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہوئے، جو اللہ کی نافرمانی سے جنہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ متقی تقوی کا معنی بچنا، اور بچنے سے مراد اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت، اس کے مفسرین کرام نے 3 درجے بیان کیے متقی کے۔ تقوی کا پہلا درجہ یہ کہ انسان کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا لے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کبیرہ سے بھی بچے، صغیرہ سے بھی بچے، اور چوتھا درجہ بھی بیان کیا گیا، چوتھا درجہ یہ ہے کہ تقوی، کہ انسان کفر و شرک سے بھی بچے، کبیرہ سے بھی بچے، صغیرہ سے بھی بچے، اور مشتبہات سے بھی بچے، جو بات دل میں کھٹکا پیدا کرے اس بات کو بھی چھوڑ دے، تو یہ تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَأُقْبَلْ كَافِرِينَ النَّارِ، اللہ نے فرمایا کہ کافروں کا انجام جہنم ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ یہ سیدنا عبداللہ بن سلام ہے، یہ حبشہ، یہ نجران سے آنے والے وہ اس نصارہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے مسلمان ہوئے، تو یہ خوش ہوتے ہیں نازل اس لیے کہ وہ پہچان گئے، وہ جان گئے کہ یہی نبی آخر الزماں ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور لشکروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، گروہوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں
من ينکر بعضہ، یہ اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کعب بن اشرف یہودی اور اس جیسے دوسرے خناس لوگ تھے جو قرآن کریم کی کچھ آیات کو مانتے، کچھ کا انکار کرتے، جو ان کے عزائم کے مخالف ہوتی ہیں آیات، وہ ان کا انکار کر دیتے، جن میں انہیں لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے موافق ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو مان لیتے۔ تو یہ قرآن کریم کے بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں۔ توحید اللہ رب العزت کی بعض صفات کے منکر تھے، اللہ رب العزت کی توحید کے منکر تھے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے بھی انہیں اعتراض تھے۔ قل انما امرت، فرما دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، اللہ ہی کو وحدہ لا شریک مانوں۔ اور تمہاری تورات کے اندر بھی یہی ہے، تمہاری انجیل کے اندر بھی یہی ہے۔ ولا اشرک بہ، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، نہ اللہ کی ذات میں شریک کروں، جیسے یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، اور نہ میں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کروں، جیسے دور حاضر کا مشرک کہتا ہے کہ اللہ بھی عالم الغیب، رسول اللہ بھی عالم الغیب، اللہ بھی مشکل کشا، علی بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا اور رسول اللہ بھی حاجت روا۔ تو اللہ کی صفات کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی شرک جلی ہے، شرک خفی نہیں ہے جی، یہ بھی شرک اکبر ہے، شرک اصغر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ الیہ ادعو، اس اللہ ہی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، وَإِلَيْهِ مآب، اور اس ہی کی طرف لوٹنا ہے، میرا لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس کو اس طور پر نازل کیا کہ عربی زبان میں خاص حکم ہے، حکمًا عربیہ۔ بعض نے حکمن کا ترجمہ حکمت سے کیا، ہم نے اس کو نازل کیا ایسی حکمت جو عربی میں ہے، تاکہ تمہارے لیے سمجھنا آسان ہو۔ تم اول مخاطبین قرآن کریم کے عربی ہیں، تمہاری زبان کے اندر آیا تاکہ تمہارے لیے سمجھنا آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ بالفرض والمحال ہے، مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہا امت کو جا رہا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی، لہٰذا تمہارا یہ انکار کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزام دینا کہ تم ہمارے جیسے ہو، تم نے نکاح کیے، تمہاری اولاد ہے، 3 بیٹے 4 بیٹیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہیں، آپ کو یہ تانا دینا کہ آپ ہماری طرح ہی آپ کا رہن سہن ہماری طرح ہے، ہماری طرح کی انسان ہو، رسول کیسے بن سکتے ہو؟ تو ان کے اس وہم کو اور ان کے اس الزام کو اللہ نے اس آیت میں دور کیا کہ تم ان سے پہلے جتنے رسول آئے، جن میں سے بعض کو تم بھی مانتے ہو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشرکین بھی ان کا نام نامی اس میں گرامی لیتے تھے، تو کیا ان کی بیویاں نہیں تھی سیدہ سارہ اور ہاجرہ؟ کیا ان کی اولاد نہیں تھی سیدنا اسماعیل و اسحاق علیہ السلام؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بیویاں نہیں تھی؟ سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا انہوں نے نکاح نہیں کیا؟ ان کی اولاد نہیں ہوئی؟ تو پیغمبروں کی شادیاں ہوئی، پیغمبروں کے نکاح ہوئے، لہٰذا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور ان کی اولاد ہوئی تو کون سا عجوبہ ہے؟ یہ کون سی قابل اعتراض بات ہے؟ یا یہ کون سا منصب نبوت اور رسالت کے خلاف ہے کہ جو نبی ہوگا وہ نکاح نہیں کرے گا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، تحقیق ہم نے بھیجا رسولوں کو، من قبل کا، آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بنایا ان کے لیے، ازواجاً بیویاں، وَذُرِّيَّةً اور اولاد، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، یہ دوسرے وہم کا ازالہ ہے، آپ رسول ہو، آپ نبی ہو اور سچے ہو تو پھر ہماری بات پوری کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں مکہ سے پہاڑوں کو ہٹاتے؟ کیوں نہیں انہیں سونے کا بناتے؟ کیوں نہیں ہوا و فضا کو ہمارے تابع کرتے کہ وہ ہمیں اٹھائے ملک شام میں لے جائے، ہم تجارت کریں، پھر ہمیں اٹھا کے واپس لے آئے؟ کیوں نہیں مکہ کی زمین کو زرخیز بنا دیتے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ بدبختو، یہ کام اللہ کا ہے، یہ کام رسول اللہ کا نہیں ہے۔ نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو، اس میں حقیقی تصرف اللہ کا ہوتا ہے،
نبی کا نہیں ہوتا، ولی کا نہیں ہوتا۔ نبی اور ولی اپنی مرضی سے معجزہ اور کرامت کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ وما کان لرسول، رسول کے لیے، رسول کو یہ قدرت ہی نہیں ہے، ان یأتی بآیۃ، کہ وہ کوئی معجزہ لائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی پڑتی ہے، اللہ کی اجازت ہوتی ہے، امر ہوتا ہے، تو ہی اللہ تعالیٰ اس معجزے کو ظاہر کرتا ہے۔ لکل اجل کتاب، لکل کتاب اجل، لکل اجل کتاب، ہر چیز کی مدت کے لیے، ہر چیز کی مدت لکھی ہوئی ہے۔ لکل اجل، ہر چیز کی مدت لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس قوم پر کب عذاب آنا ہے یہ اللہ کے ہاں طے شدہ ہے، لکھا ہوا ہے۔ کوئی معجزہ کب ظاہر کرنا ہے یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ کس انسان نے کب مرنا ہے اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ کس کو کتنا رزق ملنا ہے اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ لکل اجل کتاب، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، وہ یثبت، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ قرآن کریم کے احکام کے نسخ کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت بعض احکام کو لاتا ہے اور بعض احکام کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے۔ جوہلا اعتراض کرتے ہیں، جن میں مشرکین بھی تھے اور اہل کتاب میں سے بھی تھے، کہ اگر یہ کتاب اللہ کی ہے تو اس میں نسخ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کے قانون میں اور اس کی بات میں تو تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی بات، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کی بات تو ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ کبھی بیت اللہ کی طرف چہرہ کرو، کبھی بیت المقدس کی طرف کرو، پھر بیت اللہ کی طرف کرو، یہ احکام میں تبدیلی کیوں ہو رہی ہے؟ نسخ کیوں ہوتا ہے احکام کے اندر؟ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات، جیسے وصیت کا حکم پہلے فرض تھا، پھر اس کو ختم کر دیا گیا اور مستحب ہوا۔ تو یہ تو انسان ہے کہ وہ ایک قانون بناتا ہے، پھر اس کی امپلیمنٹ کرتا ہے، تو وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، مفاد عامہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس قانون کے اندر ترمیم کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا تو یہ مقام نہیں ہے، وہ تو اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا حاکمانہ انداز میں، کہ اللہ جب حاکم مطلق ہے، وہ شہنشاہ مطلق ہے، تو وہ جسے چاہے مٹائے، جسے چاہے ثابت رکھے۔ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہے، تو اللہ رب العزت جس کو چاہے مٹائے، جس کو چاہے باقی رکھے۔ باقی اللہ رب العزت کے احکام میں جو نسخ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بیان مدت ہے، اور بندوں کے نزدیک وہ بیان تبدیل ہے۔ اس کی تفصیل آپ نے پڑھ لی ہے شاشی کے اندر، بیان تبدیل کیا ہوتا ہے اور بیان مدت کیا ہوتا ہے۔ جیسے آپ چیزوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، تو لکھنے والے کو پہلے سے معلوم ہے کہ بھئی اس نے 3 سال کے بعد ایکسپائر ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت کو پہلے سے ہی معلوم ہے اور یقین کے ساتھ معلوم ہے، لکھنے والے کو تو یہ معلوم نہیں ہے یقین کے ساتھ، اس نے تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ لکھا، وہ 3 سال کے بعد جس پہ 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے، ایکسپائری ڈیٹ، تو ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی وہ ٹھیک رہے، خراب نہ ہو، یا اس سے پہلے بھی وہ خراب ہو جائے، وہ تو اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر لکھا ہے۔ اللہ کا علم یقینی ہے، اور اللہ رب العزت جب کسی حکم کو دیتا ہے تو وہ اس حکم کے بارے میں اس سے پہلے سے ہی یقینی علم ہے کہ یہ حکم میں نے فلاں مدت کے بعد اس کو تبدیل کر دینا ہے۔ اس لیے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، وہ یثبت، جسے چاہتا ہے وہ ثابت رکھتا ہے، وعنده ام الکتاب، اور یہ سب کچھ اس کے پاس ام الکتاب لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ یہ آیت تقدیر کے متعلق ہے، اور تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم۔ مبرم وہ ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، اور معلق وہ ہے جو ہمارے اعمال کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ انسان یوں کرے گا تو یوں ہوگا، یوں کرے گا تو یوں ہوگا، بیمار ہوا اللہ سے دعا کرے گا تو شفا مل جائے گی، نہیں دعا کرے گا در در کے دھکے کھائے گا، شفا نہیں ملے گی، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اگر کسی انسان کے حق میں یوں لکھا ہے، نماز پڑھے گا، صلہ رحمی کرے گا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، نہیں پڑھے گا، کمائے گا جتنا بھی، بے برکتی کی وجہ سے اس کے اندر اس کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ تو اللہ کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے، اور پھر انسان کو اختیار دیا، چاہے تو مسجد کی طرف جائے، چاہے تو سینما گھر کی طرف جائے، چاہے تو رشتے توڑے، چاہے تو رشتے جوڑے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ لیکن اس اختیار کے ساتھ اللہ نے اس کی مقدر کو جوڑ دیا ہے کہ یہ کام اگر یوں کر لے گا تو اس کے لیے یہ خیر و برکت ہوگی، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔
تو یمحو اللہ ما یشاء، اس تقدیر معلق میں سے اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، ویثبت، اور تقدیر مبرم کو اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے، کیونکہ وہ یقینی ہے کہ انسان نے جتنے سانس لینے ہیں وہ قطعی طور پر لکھ دیا گیا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، انسان کی زندگی نہیں بڑھتی نہیں کم ہوتی، اللہ نے جتنی لکھی ہے اتنی ہی ہوگی۔ تو جو تقدیر مبرم کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے وہ یثبتو میں ہے، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور یہ سب کچھ اللہ کے پاس کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض الذی، اس کا بعض حصہ، نعیدہم، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فإنما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، حساب لینا ہمارے ذمہ ہے، آپ کی ذمہ ہماری بات پہنچانا ہے، پھر سزا و جزا کا قانون ہمارے ذمہ ہے، پکڑ دکڑ ہم نے کرنی ہے، آپ نے پکڑ دکڑ نہیں کرنی، آپ نے جزا و سزا کے قانون کو نافذ نہیں کرنا، آپ نے صرف بتلانا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے کہ میرے سوا کسی کو مشکل کشا نہ سمجھو، میرے سوا کسی کے آگے جبین نیاز کو نہ جھکاؤ، میرے سوا کسی کو پکارو نہیں، ہر حال میں مجھ ہی کو پکارو، یہ پیغام اللہ کا آپ پہنچا دیجئے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کون ہمیں چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکتا ہے، پھر ہم اس کی گردن کو توڑیں گے، ہم پکڑیں گے اسے، علینا الحساب، حساب ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو پیشین گوئیاں فرمائیں، جو وعدے فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا بعض حصہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا کر دیں، اور مشرکین اور کفار کو ذلت اور خاری کا سامنا کرنا پڑے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب بصورت اس صورت میں آئے کہ اللہ انسانوں ہی کو ان پر مسلط کر دے، جیسے بدر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان پر مسلط کیا، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دیں، اور وفات کے بعد پھر مشرکین مکہ ان کو اللہ تعالیٰ اس عذاب میں پکڑے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض، ہم بے شک زمین کو لا رہے ہیں، ننقصها من اطرافها، اس حال میں کہ وہ زمین کو ہم ہر طرف سے کم کر رہے ہیں۔ مشرکین کے لیے ہر آنے والے دن میں زمین تنگ ہو رہی ہے، پھر یوں تنگ ہوئی کہ جس زمین سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تنگ کر کے نکالا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ حبشہ کی طرف جائیں، پھر انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ مکہ چھوڑیں اور مدینہ کی طرف جائیں، پھر انہی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا اور مکہ کو فتح کیا، مکہ کی زمین مشرک کے لیے تنگ کر دی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مکہ نہیں پورے جزیرہ عرب کو مشرک کے لیے تنگ کر دیا گیا، 9 لاکھ مربع میل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کے اندر حکومت قائم ہو چکی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ ہوا، اس کے بعد خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کی حکومت 11 لاکھ مربع میل پر ہوئی، پھر وہ تشریف لے گئے تو امام عدل و حریت مراد پیغمبر داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر رہی 10 سال تک۔ پھر سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، 12 سال تک حکومت کی، 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ زمین بڑھتی جا رہی ہے اسلام کے لیے، سکڑتی جا رہی ہے مشرک کے لیے، سکڑتی جا رہی ہے کفار کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اس پر عمل مکمل طور پر کب ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں، کہ انہوں نے ایک بھی یہودی عیسائی مدینہ اور مکہ میں نہیں بلکہ پورے جزیرہ عرب میں نہیں رہنے دیا، سب کو نکال باہر کر دیا تھا۔ ایسی ذلت و خواری کبھی بھی یہودیت کو نہ ہوئی جیسی ذلت و خواری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی۔ اس لیے یہودی اور نسل یہودی دونوں فاروق اعظم سے بہت ناراض ہیں، نام عمر آتے ہی ان کی پیشانی پہ بل پڑتے ہیں۔ اولم یرو، پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کچھ آپس کے اختلافات کی وجہ سے مسائل بنے، لیکن بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 22 لاکھ مربع میل پر رہی، اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں جب سیدنا حسن بن علی نے صلح کر لی تھی، پھر اس کے بعد خلافت پھر ایک مرتبہ پھیلی، اور 19 سال تک سیدنا معاویہ نے تنے تنہا 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر حکومت کی، جو دنیا کی زمین کی کل خشکی والے حصے کا آدھے سے زائد بنتا ہے۔ آدھی دنیا سے زیادہ پر حکمرانی کی اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، کافر کے لیے زمین تنگ ہوئی اور مسلمان کے لیے زمین کشادہ ہوئی۔ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے،
انہوں نے نہیں دیکھا کہ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها کہ ہم زمین کو ہر طرف سے ان کے لیے کم کر رہے ہیں. واللہ یحکم اللہ فیصلہ کرتا ہے لا معقب لحکمہ اس کے فیصلے کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. وہو سریع الحساب اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے مکر کیا. فللہ المکر جمیعا ساری تدبیر اللہ کے لیے ہے. مولانا یہ سورہ یوسف میں بھی بات گزر چکی تھی. لفظ ایک ہے نسبت کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے. وہاں ہم کا لفظ زلیخا کی طرف منسوب ہوا معنی اور تھا, سیدنا یوسف کی طرف منسوب ہوا معنی اور تھا. یہاں مکر کا لفظ کافر کی طرف منسوب ہو رہا ہے تو معنی اور ہے. اور فللہ المکر مکر کا لفظ اللہ کی طرف منسوب ہو رہا ہے تو اس کا معنی اور ہے. اس لیے ان چیزوں کا خیال ضرور رکھیے گا. اور باقی مکر کا لفظ ہماری اردو کے اندر ہمیشہ برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہم مکار اسی کو کہتے ہیں جو بری تدبیریں کرتا ہے. ہم مکر اور ڈرامہ اسی پہ بولتے ہیں جو غلط کام کرتا ہے. لیکن عربی کے اندر مکر کا معنی صرف خفیہ تدبیر ہے. وہ خفیہ تدبیر اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. اس لیے جب کافر کے لیے استعمال ہوگا تو بری تدبیر ہے, جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اچھی تدبیر ہے. وقد مکر الذین من قبلہم تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے مکر کیے تدبیریں کی. فللہ المکر جمیعا ساری تدبیر اللہ ہی کے لیے ہے یا اصل تدبیر اللہ ہی کے لیے ہے. یعلم ما تکسب کل نفس اللہ جانتا ہے ہر نفس نے جو کیا, ہر انسان نے ہر جاندار نے جو بھی عمل کیا اللہ اسے جانتا ہے. وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار ان قریب آج نہیں تو کل دنیا نہ صحیح تو آخرت میں کافر جان لیں گے کس شخص کا انجام اچھا ہے. پھر وہ جان لیں گے انجام انہی کا اچھا ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. انجام انہی کا اچھا ہے جنہوں نے خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. یہ آج نہیں تو کل جان لیں گے. جب مضارع پر سین آتی ہے تو اس کو مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتی ہے, تو وسیعلم ان قریب وہ جان لیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ کہیں گے لست مرسلا کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو مرسل نہیں ہیں, آپ تو رسول بنا کر بھیجے ہوئے نہیں ہیں. تو اے میرے حبیب فرما دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب دو گواہ ہیں, ایک تو اللہ گواہ ہے اور ایک وہ اہل کتاب کے علماء گواہ ہیں جو دیانت دار ہیں جن کے اندر اعتدال ہے, جو حسد کے اندر مبتلا نہیں ہے. وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, کیونکہ تورات و انجیل میں جو علامات لکھی ہوئی ہیں نبی آخر الزماں کی وہ ان علامات کا حقیقی اصلی مصداق میں ہی ہوں. گواہی کے طور پر سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو لے لیجئے. یہود سے مسلمان ہوئے, اعتدال والے تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی, ضد نہیں تھی, عناد نہیں تھا, اللہ نے ان کے لیے ہدایت کو کھول دیا. تو فرمایا اللہ رب العزت نے قل اے پیغمبر کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم کافی ہے اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے میرے اور تمہارے درمیان. اللہ گواہ ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, پھر اللہ رب العزت جب خود بتلائے گا کہ یہ میرا رسول ہے تب تمہارے پاس کیا عذر ہوگا. ومن عندہ علم الکتاب اور وہ بھی میرے گواہ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے. تو یہ دو گواہیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائیں. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں توحید خالص سمجھنے کی, اپنانے کی, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اس درس قرآن کو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرات, سارے ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. خاموشی لگ رہی ہے آج, خیر ہے.
تفسیر کا سبق ہوا ہے نا اس وجہ سے۔ اچھا اس لیے خاموشی۔ یہ طبیعت خوشخبریوں کیسی کے ہے؟ ساتھ ساتھ وعیدیں بھی تھیں نا، اس لیے اچھا طلبا جو ہے نا ڈرے ہوئے ہیں۔ خوشخبری تو مسلمانوں کے لیے، وعیدیں تو کافروں کے لیے ہیں۔ ہاں بس پھر یہ زیادہ ہی ڈر گئے بچے آج۔ چلے بچے ہیں نا ابھی، سمجھ جائیں گے۔ قرآن پاک کا خوف بھی تو ہے جی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں عارف صاحب؟ سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے وہی ڈرے ہوئے ہوں گے۔ جی، جو جنہیں زیادہ سمجھ لگتی ہے وہ زیادہ ڈرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا جی، کہاں سے پڑھنا بھائی؟ کسی کو یاد ہے کچھ؟ جی حضرت۔ باب في تفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى. تقوی والا باب پڑھ لیے؟ جی استقامت والا بھی ہو گیا۔ کون سا باب؟ ہے جی نواں باب۔ ہاں جی، باب نمبر 9۔ ارے سب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی حضرت۔ کوئی بھائی جو ہے وہ کتاب شیئر کر دیجیے گا جی۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ اچھا جی، 9 نمبر باب ہے جی، باب نمبر 9۔ باب پوری عظیم۔ استاد محترم کتاب شیئر نہیں ہو رہی جی۔ کس کے پاس کنٹرول ہے؟ جامع والوں کے پاس۔ کس کے پاس ہے؟ آج کسی کو بنایا گیا جی، جامع والوں کے پاس یہ کنٹرول۔ کون سا باب ہے؟ باب بتائیں نا ذرا۔ فی تفکر والا؟ جی جی بابن فی تفکر، یہ والا باب ہے؟ جی جی یہی باب ہے۔ اچھا جی، یہ باب ہے فی التفکر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالی و فناء الدنیا۔ غور و فکر کرنا اللہ کی عظیم مخلوق میں، و فناء الدنیا اور دنیا کے فنا ہونے میں، غور و فکر کرنا کہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، دنیا فانی ہے۔ وَأَحْوَالِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ہولناکیاں۔ لو جی ادھر بھی آئے ہوئے ڈرانے والی، پہلے ڈرے ہوئے ہیں بیچارے۔ آخرت کی ہولناکیوں کے بارے میں یہ باب ہے۔ وَسَائِرِ أُمُورِهِمَا، اور آخرت کی جو تمام امور ہیں، تمام کام ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ باب ہے۔ حساب و کتاب، میزان، پل صراط، یہ چیزیں ساری۔ وَتَقْصِيرِ النَّفْسِ، اور نفس کی کوتاہی کے بارے میں یہ باب ہے۔ وَتَہْذِيبِهَا، اور نفس کی اصلاح کے بارے میں یہ باب ہے۔ وَحَمْلِهَا عَلَى الْاِسْتِقَامَةِ، حمل کا معنی یہاں ہے آمادہ کرنا نفس کو استقامت پر۔ اس بارے میں یہ باب ہے، یعنی چند چیزیں اس کے اندر مختلف چیزیں آئیں گی۔ قال اللہ تبارک و تعالی،
इन्नमा अईज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमु लिल्लाहि मसना व फुरादा सुम्मा ततफक्करू। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, सिवाय इसके नहीं, आइज़ुकुम, मैं तुमको नसीहत करता हूँ, बिवाहिदतिन, एक बात की, एक बात की नसीहत करता हूँ। अन तक़ूमु लिल्लाहि मसना, ये कि तुम खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए, मसना, दो दो होकर, व फुरादा, और एक एक होकर, सुम्मा ततफक्करू, फिर तुम गौर व फिक्र करो। ये आयत है, इसका तर्जुमा है, इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हुज्जत मुकम्मल कर दी कि क़यामत के दिन ये कोई माजरत ना करने लग जाए कि हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। तो एक अल्लाह ने एक दरमियानी राह बता दी कि तुम एक काम कर लो कि खुद उस नबी के बारे में सोच लो कि वो नबी सच्चा है या झूठा है। तो अन तक़ूमू से मुराद ये, हाँ, ये नहीं है कि खड़े हो जाओ, बल्कि मुराद ये है कि एहतमाम कर लो, इस एहतमाम से जरा सोचो, खलवत में गौर व फिक्र करो थोड़ा सा। तो लिल्लाह, अल्लाह के लिए, मुराद है कि अल्लाह को राजी करने के लिए। इसी तरह आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना फी खल्क़िस समा, एक तो नबी के बारे में जरा सोच लो, सच्चा है या झूठा है। दूसरा फिर अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में एक दूसरी बात का जिक्र फरमाया है, दूसरी चीज का तज़किरा फरमाया है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैल वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब उस्ताद जी, अल्लज़ीना जी जी ये जो तुम अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, दो दो और एक एक, इसकी जरा वजाहत फरमा दीजिए, ये क्या है, इसका क्या मकसद, क्या मफहूम है, किस तरह खड़ा होना है, क्या फरमाया जा रहा है इस खड़ा तरह? खड़ा होने से मुराद ये नहीं कि खड़े हो जाओ, मुराद ये है एहतमाम कर लो, इस चीज को जरा सोचो कि अल्लाह का रसूल, आखिरी नबी जो तुम्हारे अंदर, जिसने 40 साल का अरसा गुजारा है, तुमने उसके अंदर ये बात नहीं देखी कभी उसने झूठ बोला हो, ये बात भी नहीं देखी कि उसने खयानत की हो, कोई गलत काम सरजद उससे हुआ हो। तुमने 40 साल का अरसा वो तुम्हारे साथ रहा है, ऐसी कोई बात तुमने उसमें नहीं देखी। अब जब उसको नबूवत का तमगा मिल गया है, अब जरा सोच लो नबी के बारे में कि ये नबी सच्चा है या झूठा है। चाहे दो दो खड़े हो जाएं, दो दो मिलकर एहतमाम कर लें, या अकेले अकेले खलवत में बैठ के जरा सोच लें, ज्यादा लोग बैठकर सोच लें या फर्दन फर्दन बैठकर सोच लें, किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचोगे। और अपने अकायद और ख्यालात को एक तरफ कर दो, ठंडे, जैसे आजकल कहते हैं ना, ठंडे दिमाग से जरा सोचो।
اور اللہ کے لیے تم ایک کام کر لو، تو ایک کام سے مراد وہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لو تمہاری کامیابی ہے، کامیابی کی راہوں پر تم چل پڑو گے۔ جب تم سوچنے لگو گے تو ضرور تم ایک نتیجے پر پہنچو گے۔ وہ نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول پر جتنی بھی آیتیں اترتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہیں، اس نتیجے پر تم پہنچو گے جب سوچنے لگو گے، غور و فکر کرو گے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں سمجھ آ جی جی حضرت آ رہی انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ لو، کلمہ توحید کے بارے میں سوچ لو، غور و فکر کرو۔ دوسرا پھر آسمان اور زمین کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے تبدیل ہونے میں، مختلف ہونے میں، رات اور دن بدلتے رہتے ہیں، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً، بیٹھے ہونے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں، لیٹے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مراد ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، جب غور و فکر کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں تو پھر انسان کہہ اٹھتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے ہمارے رب جو تو نے پیدا کیا ہے ما نافیہ ہے کہ نہیں پیدا کیا نے، هذا باطلا، ان چیزوں کو باطل، بے فائدہ پیدا نہیں کیا، سبحانک، تیری ذات پاک ہے۔ تو آسمان اور زمین کا اس کے اندر تذکرہ آ گیا، تو آسمان اور زمین کو اس کے بارے میں جب تم سوچو گے تو اس کے پیچھے تمہیں ایک ذات نظر آئے گی جو اس کو بنانے والی ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ انسان جو بھی مکان دیکھتا ہے، محل دیکھتا ہے، اس کے ذہن میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے۔ اچھا محل بنا ہوا ہے، اچھا مکان بنا ہوا ہے، اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس کو بنانے والا ایک پیچھے معمار ہوتا ہے، مستری ہوتا ہے۔ انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے۔ مکان کی تعریف حقیقت میں اللہ کی، وہ مالک کی تعریف ہوتی ہے، بہت اچھا یہ بنوایا ہے اس نے۔ تو اسی طرح آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آسمان اور زمین کے ان کے اندر انسان اگر غور و فکر کرے گا تو اس کے پیچھے ایک ذات نظر آئے گی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ قال تعالی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں
کیا نہیں غور و فکر کرتے الل ابلی اونٹ کی طرف. یہ لے اس کا معنی یوں کریں گے افلا ینظرون کیا نہیں دیکھتے وہ اونٹ کی طرف کیف خلقت کیسے پیدا کیے گئے کیسے پیدا کیا گیا و الی السماء اور آسمان کی طرف کیف رفعت کیسے بلند کیا گیا و الی الجبال کیف نصبت اور پہاڑ کی طرف کیسے اس کو گاڑ دیا گیا و الی الارض کیف سطحت اور زمین کی طرف کیف سطحت کیسے اس کو بچھا دی گئے کیسے بچھائی گئی اس کی طرف غور و فکر نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہیں. فذکر انما انت مذکر بس آپ نصیحت کریں سوائے اس کے نہیں آپ نصیحت کرنے والے ہیں. اب چند چیزوں کا اس میں ذکر ہے اونٹوں کا ذکر آ گیا ہے آسمان کا ذکر آ گیا زمین کا ذکر آ گیا ہے پہاڑوں کا ذکر آ گیا. یہ چیزیں اکثر انسان کو نظر آنے والی ہیں. زمین ہے اس کے اوپر خود انسان چلتا ہے کہ جس کے اوپر تم چل رہے ہو اسی کے بارے میں غور و فکر کرو. آنکھ اٹھاتا ہے انسان آسمان نظر آتا ہے کہ جس کو تم ہر روز دیکھتے ہو ذرا آسمان کے بارے میں ذرا غور و فکر کرو. اس لیے ان چیزوں کا بار بار تذکرہ آتا ہے. تو اونٹ کے بارے میں یہاں سب سے پہلے جو اونٹ ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں غور و فکر کرو. جو انسان اونٹ کے بارے میں غور و فکر کرے گا کہ اونٹ کتنا عظیم الجثہ جانور ہے تو انسان ضرور اللہ کی قدرت کو بھی آسانی سے سمجھ سکے گا. تو یہ اونٹ ایسا جانور ہے کہ عرب کے اندر مالدار ہے تو وہ بھی اونٹ پالتے تھے لے کر غریب ہے تو وہ بھی اونٹ لے کر پالا کرتے تھے. اس لیے کہا جا رہا ہے یہ اونٹ اس کی طرف ذرا دیکھیں ایسا جانور ہے تو اونچا لیکن جب انسان سوار ہونے لگتا ہے تو اس کے لیے کوئی سیڑھیوں کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس کو بٹھایا جاتا ہے. جب بیٹھ جاتا ہے پھر اس کے اوپر انسان چڑھ جاتا ہے چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے پھر یہ خود بخود یہ اونٹ اوپر سے اٹھ جاتا ہے. اور یہ ریت کے اندر بہت تیز دوڑتا ہے. اب یہ انسان اگر اس اونٹ کے اندر غور و فکر کرے گا تو انسان کو جنت کی نعمتیں یاد آئیں گی. کیسے یاد آئیں گی کہ جنت کے اندر بھی تخت ہوں گے تخت کے اوپر انسان بیٹھ کے پوری جنت کی سیر کرے گا. تخت کے اوپر بیٹھے گا کیسے وہ تو اونچا ہوگا اسی طرح بیٹھے گا جیسے اونٹ بیٹھ جاتا ہے پھر اسے انسان اس کے اوپر سوار ہوتا ہے تو اونٹ اٹھ جاتا ہے تو وہ خود بخود نیچے آئے گا اس کے اوپر انسان بیٹھے گا پھر وہ تخت اوپر کو اٹھ کے پوری جنت کی سیر انسان کرے گا جہاں چاہے گا دیکھنا چاہے گا وہ دیکھ سکے گا انسان. اسی طرح دوسری چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ پہاڑوں کی طرف دیکھیں کیسے ان کو گاڑ دیا گیا ہے. زمین کو بچھا دیا گیا تھا پانی کے اوپر زمین ہلنے لگی ان کی حرکت کو بند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو رکھ دیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کو کیسے اس کو بچھا دیا گیا. فذکر انما انت مذکر پس آپ نصیحت کریں سوائے اس کے نہیں آپ نصیحت کرنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذمہ تبلیغ ہے اور واضح و نصیحت کرنا ہے. باقی ان علینا ایابہم ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم یہ واپس لوٹ کر ہمارے پاس ہی آئیں گے اور ان کا حساب ہمارے ذمہ ہے. آپ کا کام تبلیغ ہے واضح و نصیحت کرنا ہے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ زمین میں فینظروا کیا نہیں چلتے زمین میں پس یہ دیکھیں
تو عرب کے اندر چلنے پھرنے کا رواج بہت کم تھا. اس آیت کے اندر فرمایا گیا ہے، کہا جا رہا ہے خطاب کر کے کہ یہ چلے پھرے نہیں ہیں، یہ ذرا چل پھر کر دیکھیں تو صحیح کیسے نافرمانوں کا حال ہوا ہے، ان کا انجام کیا ہوا ہے. اس سے مراد قوم سمود، قوم عاد کی جو بستیاں ہیں جو تباہ ہو گئی تھیں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عبرت کے ان کا نام ذکر کر دیا کہ ذرا چل پر پھر کر دیکھیں تو صحیح جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان پر اللہ کا عذاب کیسے آیا، عذاب کے کوڑے برسے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے پھر بھی اللہ کے عذاب کی لپٹ میں آ گئے، ذرا ان سے عبرت حاصل کرو. ان کے مکان بھی بہت مضبوط تھے، ان کے جسم بھی بہت مضبوط تھے، لیکن اللہ کا جب عذاب آیا تو کوئی بھی نہ بچ سکا، سارے کے سارے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے، عذاب کی لپٹ میں عذاب کے اندر گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہو گئے. تو اس کے اندر آخرت کی غور و فکر کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آخرت کے امتحان کی تیاری کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. باب ختم ہو گئے، اس باب کو ذرا دہرا لینا، پھر کل انشاءاللہ اگلا باب پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف انوش بھائی مولانا ابراہیم صاحب آئیں گے کہ نہیں؟
انوش بھائی یا عارف بھائی مولانا ابراہیم صاحب آئیں گے جی. अंडे ते पराठा लोग खाई जा रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے علماء کرام؟ خیریت سے ہیں؟ جب ساجد بھائی آپ سنائیں جی، کیا حال ہے آپ کی جی؟ اللہ کا شکر ہے جی. فہد بھائی آپ کی صحت ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ جی، آپ سب کی دعائیں جی. جب کوئی کلاس مس ہو تو فوراً ڈاکٹر عارف صاحب سے کہہ دیا کریں، وہ کلاس پڑھا دیا کریں گے. کیوں ڈاکٹر عارف صاحب، کیا خیال ہے؟ عارف بھائی آخر میں تنگ آ کے بھاگ جائیں گی جی. نہیں نہیں نہیں، یہ ہر فن مولا ہے، بھاگنے والے بندے نہیں ہیں یہ. کیوں ڈاکٹر عارف صاحب آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے آج؟ لگتا ہے نیند میں ہیں عارف بھائی. ہیلو جی صاحب.